أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی چوتھی سورت چل رہی ہے، سورہ معارج۔ تو شروع میں قیامت، عذاب وغیرہ کا تذکرہ تھا۔ اب کچھ صفات ذکر کی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر مومن کامیاب ہوتا ہے۔ گزشتہ اس میں ایک صفت آئی تھی، نماز کی پابندی۔ اور ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں پہلی آیت ہے کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں حق ہے، سوالی کا اور بے سوالی کا، جو مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے، جو نہیں مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے جن کے حق ہم پر ہوتے ہیں، بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا ہوتا ہے، کمزور بھائی بہنوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے دیا ہے تو معاشرے میں جو ضرورت مند افراد ہے، کچھ لوگ تو اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے غیرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اظہار نہیں کر پاتے۔ تو سب کا حق ہے۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے حق، گویا ہم اس کو دے رہے تو اس پر ہم احسان نہیں کر رہے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے وہ چیز لی تاکہ حق ادا ہو گیا، ہمارا ذمہ بری ہو گیا۔ تو مال کے تعلق سے بہت سارے حقوق ہیں، پہلے بھی بات اس تعلق سے آ چکی ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ مر کر زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ پورا 30واں پارہ اور 29ویں پارے کی کئی صورتیں اسی مضمون سے بھری ہوئی ہے، بلکہ قرآن کا 1/3 1/3 حصہ آخرت کے بارے میں ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت بھی ہے۔ اس لیے اللہ نہیں پکڑ رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے تو اندھیری نگری نہیں ہے، بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ڈریں گے تو ہمارے لیے بہت سارے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمائے ان عذاب ربہم غیر مأمون، تیرے رب ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، یعنی آدمی مطمئن ہو جاوے، کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر امنتم من فی السماء،
کہ تم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ امن میں آ گئے، اللہ آسمان سے کچھ نہیں بھیج سکتا، زمین نہیں پھاڑ سکتا، دریا میں ڈبو نہیں سکتا ہے، اطمینان ہو گیا تم کو؟ ایسا بار بار پوچھ. تو اللہ کا عذاب مطمئن ہونے کی چیز نہیں، ڈرنے کی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج اسی پر تھوڑی بات کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک عمر کے بعد جنسی جذبہ پیدا کیا ہے، اس کی طاقت رکھی ہے، اور اس کے لیے حلال راستہ نکاح کا رکھا ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں عمر ہوتے ہی شادی ہے. لڑکی لڑکے کی عمر ہو جاوے تو پہلا کام یہ ہے شادی. اسی لیے حدیثوں میں آیا کہ اگر تاخیر کر رہے بلا وجہ اور اس کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی کسی غلط کام میں چلے گئے، اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوگی. تو یہ اسی لیے حکم ہے چونکہ قدرت نے جذبے رکھے ہیں اندر، تو وقت پر وہ جذبے سامنے آئیں گے. جذبوں کو پورا کرنے کا اگر صحیح محل اور صحیح جگہ نہیں ہے تو کوئی جذبے رک کر بیٹھنے والے نہیں، مس یوز ہوگا، غلط جگہوں پر آدمی چلا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں جہاں شادیاں مہنگی ہوتی ہے وہاں زنا سستا ہوتا ہے. تو اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک تو حکومتی قانون ہے کہ اس نے جو گائیڈ لائن دی ہے کہ بھئی لڑکے کی یہ عمر، لڑکی کی یہ عمر، ٹھیک ہے اس حد تک، حالانکہ شریعت مقدم ہے، لیکن اگر ڈیلے کرنا ہے تو یہ بہت ہو گیا. لڑکے کی کتنی بتاتے سرکاری عمر؟ 21 اور لڑکی کی 18. شاید بیچ میں لڑکی کی بڑھا کے 21 کرنے کی بات آئی تھی. خیر، تو لڑکی کی 18 اور لڑکے کی 21 یہ بھی بہت ہے ہمارے وہاں. تو ہماری شریعت کی روح سے اور اس وقت کا جو ماحول ہے، چونکہ بہت کم عمر میں، یعنی لڑکی کوئی 18 سال کا بالغ ہونے کے لیے انتظار نہیں کرتی، 13-14 تو بہت ہو گئی، 8ویں 9ویں کلاس میں آئی تو عمر ہو جاتی اس کی. لڑکا 14-15 تو بہت ہو گئے، یہ بھی زیادہ، کچھ علاقوں میں جس سے پہلے، جیسا جیسا ماحول. اب اگر 15 سال سے 21 سال یعنی 6 سال کا پیریڈ، لڑکی کے لیے 13 سے 14 یعنی 18-17 تک 5 سال کا، لیکن چلو اسی ایک درجے میں مان لیا کہ قانون کے خلاف ورزی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں کر پا رہے لیگلی طور پر، کوئی بات نہیں. لیکن جب 21 جو لیگل ہے اس میں تو بہرحال کر دینی چاہیے. پھر اس کے بعد کہ بھئی پڑھائی چل رہی ہے، جاب سرچنگ چل رہا ہے، پہلے پڑھائی، پھر جاب سرچنگ، پھر وائف سرچنگ. کتنے سرچنگ ہوں گے؟ 3. اور اسی سرچنگ میں سرور ڈاؤن ہو گئے. حیدرآباد گیا میں، ایک آدمی ملا، اچھی پڑھائی کر رکھی تھی. میں نے بولا کیا کر رہا ہے؟ تاکہ پڑھائی پوری ہوئی، ابھی جاب سرچنگ کر رہا ہوں. میں بولا کتنے؟ تاکہ 3 سال سے. میں بولا وائف تاکہ اس کے بعد. تو ابھی تو جاب سرچنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد وائف سرچنگ ہوگی. تو یہ سرچنگ میں آدمی کب تک رہے گا؟ اور ظاہری بات ہے ماحول ایسا، اور یہ کھلونا جب سے ہاتھ میں آیا تو آدمی اور دیوانہ ہو گیا.
اس لیے ماحول بہت سنگین ہے. اس لیے ایک تو کچھ جگہوں پر یہ جاب سرچنگ اور فلا سرچنگ اور پڑھائی سرچنگ اور کیا کیا معلوم نہیں ڈگری سرچنگ جتنی بھی سرچنگ ہے لگا لو, اور کچھ جگہ تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہے کہ پیسے والا ملے تو کرنے کا, اور کچھ جگہ ہوتا ہے علاقہ کہ فلاں علاقہ مطلب علاقے میں صوبہ بھی ہو سکتا ہے اور کنٹری بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی بروڈا سے ملے تو کرنے کا, انگلینڈ سے آوے تو کرنے کا, امریکہ سے ہو تو کرنے کا, فلاں سے ہو تو معیار نہیں. ہاں مقدر جس کا کہیں بھی لے جاؤ, کسی کو حرم شریف کی مل جاوے بہت اچھا ہے, مدینہ شریف کی لڑکی مل جائے بہت اچھا ہے, کسی کو امریکہ کی مل جاوے, انگلینڈ کی مل جاوے, لنڈن کی مل جاوے, کہیں مقدر جہاں بھی ہو, لیکن اس بنیاد پر روکے رہنا یا اس کو بنیاد بنانا کہ معیار یہ, پھر آگے پیچھے کچھ بھی نہ دیکھنے. کبھی تو ابھی ہمارے مدرسے میں جو ایک چوکیدار ہے اس نے مجھے کہا ابھی ہفتے 10 دن پہلے, لڑکا 58 سال کا جوان ہے اور لڑکی 17 سال کی بوڑھی ہے, اور اس بنیاد پر رشتہ ہو رہا ہے امریکہ میں. ماں باپ کی آنکھیں بند, لڑکی کی آگے آنکھیں بند. تو بھئی وہ 58 سال کا نوجوان لڑکا 70 سال کی بوڑھی کے ساتھ شادی کیسے کرے گا؟ وہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن کیسے کرے گا؟ میں الٹا بول رہا ہوں تھوڑا. کوئی معیار ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہوگی تو معاشرے میں جو ہوگا وہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے ہے, تو یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہمارے وہاں تو حدیث میں آ گیا کہ بھئی کچھ لوگ حسن کی بنیاد پر کرتے ہیں, کچھ لوگ خاندان کی بنیاد پر کرتے ہیں, کچھ لوگ تیسرا لمالہا ولی حسب نسب, اور کچھ لوگ دین کی بنیاد پر. پھر کہا فاظفر بذات الدین, دین کی بنیاد جو ہے اس کو سامنے رکھو, اور یہ سب بھی مل جاوے دین کے ساتھ, نور علی نور, حسین و جمیل بھی ہو, اچھے خاندان کی بھی ہو, پیسے والی بھی ہو اور دیندار بھی ہو, تو پھر تو کیا کہنا, اس کو یہی جنت مل گئی. لیکن چاروں چیزیں ایک ساتھ ڈھونڈنے مت جائیو, لوچا آ جائے گا, پھر سرچنگ لمبی ہو جائے گی, ایک پوائنٹ کلیئر ہوگا دوسرا پھنس جائے گا. تو یہ چیز ہے والذین هم لفروجہم حافظون, کہ وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت, اسی میں حفاظت ہے, کوئی اور راستہ ہی نہیں ہمارے پاس. تو دنیا والوں کے پاس تو بہت راستے ہیں, ہمارے وہاں تو اللہ نے پیارا راستہ دیا. پھر آگے کہا الا علی ازواجہم, مگر اپنی بیویاں, اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے, بیوی ہے اپنی. او ما ملکت ایمانہم, جس زمانے میں غلام باندیوں کا رواج تھا تو اس وقت باندی کی بھی اجازت تھی. فإنہم غیر ملومین, اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے کہ آدمی اپنی گھر والوں سے ضرورت پوری کر رہا ہے, یا باندی کا زمانہ ہے تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہا فمن ابتغى وراء ذلك, قرآن شارٹ کٹ میں بہت کچھ کہہ کے جاتا ہے, اس کی تشریح کرتے چلے جاؤ. اس کے علاوہ کہیں بھی منہ مارے گا, فمن ابتغى وراء ذلك, اس کے علاوہ بیوی کو چھوڑ دیا, باندی کو چھوڑ دیا, اب کہیں بھی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے, ہوٹل میں جا کے کر رہا ہے, یا موبائل میں دیکھ کر اکیلے اکیلے نمٹا رہا ہے, یا جتنی بھی اس طرح کے طریقے ہیں وہ سب ناجائز ہے. قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ اللہ کی کنڈیشن اور حد بندیوں سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, قرآن میں کیا ہے آگے, جس نے اللہ کی باؤنڈری پار کی اس نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا, اپنے اوپر کیا.
کسی بھی باؤنڈری توڑ کے چلے جاؤ اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، کیونکہ اس کی شان ہماری وجہ سے نہیں ہے، نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اس وقت کا مطلب بے حیائی جو ہے اپنے شباب پر ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کس کا رونا روئے، کیا دیندار کیا بے دین، ایک عمومی چیز ہے، اور جس میں کسی نہ کسی درجے میں ہر معاشرے میں ہر محلے میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذات تک کم از کم، ہم کسی کو کیا کہوے، کیونکہ ایک ٹاپک ایسا ہے ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھا پھر بھی نہیں کہہ سکتے، تو کون سا ہوتا ہے کہنے والا، اور دنگا فساد ہو جاوے، جھگڑے ہو جاوے۔ کم سے کم میں اور آپ اپنی حد تک اس کو ضرور محنت کریں۔ میں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، کم سے کم دوست ہیں تو دوستوں سے دوستوں کے انداز میں جن سے ہماری بنتی ہے چھوٹے بڑوں میں، ہم اس کو حیا کیا چیز، حیا کو سامنے لاویں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں قابو میں آ جائے گی۔ تو بظاہر آج کے دن اتنا ہی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھی کہ یہ جو بے حیائی جو ہوتی ہے اس میں چاہے رشتے قائم کرے لیکن نفرت پیدا ہوتی ہے۔ حرام میں کبھی محبت نہیں رکھی اللہ نے، حرام میں، دوسرا حرام میں سکون نہیں۔ آدمی ایسا لگے گا کہ وقتی طور پر اس کا کام ہو گیا، لیکن قلبی بے چینی بہرحال رہے گی۔ اس کے علاوہ عبادتوں کا سکون ختم ہو جائے گا، ایسے بھی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ پڑھوا لیتا ہے، اس کا احسان ہے، لیکن جو نماز ہم سب پڑھ رہے ہیں سب اپنا اپنا جان رہے ہیں کہ میں اپنی نماز میں کتنا 100% تو بہت کتنے ٹکا ہوں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر اگر ادھر ادھر کے دندے ہوں گے تو جی لگے گا، نماز میں پلاننگ ہوگی۔ اب نماز میں گناہ کی پلاننگ ہو تو بولو کیا ہوگا؟ چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے سارے حالات خراب ہوتے۔ کام ایک کیا، لیکن بے حیائی کی نحوست ایسی کہ ہر کام میں، چونکہ بے چینی تو کہاں جی لگے گا اس کا، نہ کھانے میں جی لگتا ہے، کھانے بیٹھ رہا ہے تو ابھی وہی پکچر چل رہا ہے، کرنے سے پہلے بھی وہ چل رہا ہے، کرنے کے بعد بھی وہی چل رہا ہے۔ کسی کو پتا چل گیا تو کیا، کرنے سے پہلے ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی چکر میں گھوم رہا ہے وہ۔ ذلت الگ چیز، نعمتیں چھین جائے گی، بھلائی کی توفیق بھی چھین جائے گی، اور کبھی کبھی تو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے جس کو دنیا لا علاج کہتی ہے۔ اللہ ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت فرماوے۔ بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیا؟ حدیث میں آیا، ایک آدمی نے کہا کہ حضور اجازت دے دیجئے، قصہ سب کو معلوم، مجھے اجازت دے دیجئے، میرے میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو بٹھایا اس کو، سینے پہ ہاتھ رکھا، تمہاری بہن کے ساتھ، امی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، کزن کے ساتھ تم پسند کرتے ہو تاکہ نہیں، تاکہ اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ دل میں بیٹھ گیا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہے، تو میری بھی تو کوئی رشتہ دار ہے، اور میں نے کسی سے یہ کیا تو وہ ادھر آنا ہے۔ کچھ چیزوں کا عذاب دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرماوے اور اس نحوست کو ختم فرماوے، اور ہمیں حیا، پاک دامنی والی خلوت اور جلوت کی بہترین زندگی عطا فرماوے۔
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف جیسی حیا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔